مجھے بات یاد آتی ہے کہ صوفیاء کرام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صوفی میں جب اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو بے شمار پہلو جو خرابیوں کو بھی ہوں تو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ اللہ کی برکت سے بے نمازی ہے تو نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اگر سچ نہیں بولتا تو سچ بولنا شروع کر دے گا، اگر کھانے پینے میں کمی بیشی ہے تو حلال کا خیال رکھے گا، حلال کا خیال رکھتا ہے تو پھر طیب کی بات کرے گا، گفتگو میں آئے گا تو نقصان اٹھا لے گا لیکن حق اور سچ کی بات کرے گا۔ تو ایک ایک پہلو کو پلٹتے 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 پتہ ہے کہ آخر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن صوفی میں بھی جو سب سے آخر میں کمزوری جا کر نکلتی ہے وہ بھی اس کی ذات ہے کہ میں ایسا ہوں۔ چونکہ جو بندہ نوافل تک عبادات اختیار کر رہا ہے کہ اس نے فرض ادا کیے، اس نے سنتیں ادا کی، اس نے نفل ادا کیے، اس پر شیطان یہ محنت نہیں کرتا کہ تم فرض چھوڑ دو۔ چونکہ جب بندہ فرائض ادا کر رہا ہے اس کے بعد سنت کی باری آتی ہے، اس وقت اسے بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد پھر نفل کی باری آتی ہے، وہاں تک ادا کر رہا ہے، تو جو کبھی زندگی میں کوئی تنگی بیشی آئے گی تو چھوٹے گی تو نفل چھوٹے گا، لیکن فرائض کی تو بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گا، تو وہ بجائے وہ محنت کے وہ اس کے ساتھ یہ محنت کرتا ہے جیسا تو نمازی ایسا اور ہے کوئی نہیں۔ اب جب بندہ یہ خیال کر لے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں تو عبادت گزار کا حصہ تو بعد میں آ گیا، میں تو پہلے آ گیا۔ تو جب میں پہلے آ گئی تو لا الہ الا اللہ، تو پہلے تو نفی مقصود ہے، پھر اللہ کا ماننا مقصود ہے، اور جب ذات پہلے آ گئی اور عبادت گزار بعد میں آ گئے تو خود اندازہ کر لینا کہ کیفیت کیا بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خالص نیت کے ساتھ ہو، اسے زوم نہ ہو کہ عبادت گزار ہوں، اسے یہ زوم نہ ہو۔ ہم تو آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت کے پاس بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھے بہت ساری دولت ہے، میں اللہ کے غریبوں کی مدد کروں گا۔ وہ ہنس پڑتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ ضرور تجھے دے پھر اپنے غریبوں کو تو دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہوتے ہیں، سوچنے کی بات ہوتی ہے، غور طلب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ضروری جو عمل یا ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس راہ کا بندہ مسافر ہو تو پھر اس میں کوئی چوں چرا نہ ہو، اس میں پھر کوئی نکتہ چینی نہ ہو، اس میں پھر اپنی عقل و خرد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ جب بندہ ہاتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی مقصد کو دے رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے رہا ہے وہ بندہ بھی تو کسی مقصد کو ہاتھ لے رہا ہے۔ اگر ہاتھ دینے والے نے روز محشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جو ہاتھ لے رہا ہے اس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ مالک کل کائنات کے حضور جب حساب ہوگا تو سالک تو شاید اپنے حصے کا حساب دے، تو شیخ کو تو سارے سالکین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات یا یہ حصے بندہ اختیار کر لے تو پھر اس میں اپنی سوچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے چند لوگ جن کی زندگیاں ان تجربات سے گزری ہیں، ساتھ بندہ بیٹھا باتیں سنتا، آخر دیکھ تو رہا ہے نا، زندہ انسان ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ دیکھا ہے۔ تو ایک جگہ ایک ایسا موقع جب آیا تو میں نے حضرت جی سے تیسرے دن بات کی، میں نے کہا جی پریشان ہوں۔ انہوں نے خود پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں شدید پریشان ہوں، سخت پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ایک چلتا ہوا بندہ گرے تو اسے تو رگڑ لگے گی، ایک کو پہلی یا دوسری منزل سے گرے گا تو اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ جائیں گے، ایک کو منازل سے گرے گا جی تو اس کا تو وجود چکنا چور ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اس کا تو بچے گا کو۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو دیکھتا ہوں کہ جو قلب سے شروع ہوئے اور کہاں تک منازل کی بات کرتے گئے، اگر وہاں سے بندہ گرے تو بندے کے پلے کیا رہے گا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ بندہ ایمان سے بھی جاتا رہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا،
اپنی ذات کو بیچ میں نہ آنے دینا، اپنی نیت کو خالص رکھنا، ہما وقت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت نصیب رہتی۔ انہوں نے فرمایا وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نے شیطان کا واقعہ نہیں سنا؟ کلام ذاتی میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان۔ وہ عبادت کرتا گیا اور اسے اللہ نے عرشوں تک کی پہنچ دی، تو کیا اللہ کی ذات علیم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مردود ہوگا؟ لیکن جو کچھ اس کے اندر تھا جب اس نے ظاہر کیا وہ مردود ہو گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ تو فرمایا جو ان منازل پر آ کر ڈگمگا رہا ہوتا ہے، فرمایا ان کی بنیاد ہی اپنی ذات کی بزرگی ہوتی ہے کہ جیسا میں عبادت گزار ہوں ایسا اور عبادت گزار ہے کوئی۔ تو بے شک فطری تقاضے ہیں کہ بندہ ہما وقت ایک طرح کے یا ایک جوش میں نہیں ہوتا، لیکن اس فطرت میں اللہ نے وہ کیفیت بھی تو رکھی ہے جو تفکر کی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں، جو میں عمل اختیار کر رہا ہوں وہ کیا عمل ہے، اور یہ حق تو موجود ہے کہ جب بندہ اس حق کے موجود ہوتے ہوئے پھر اپنی پسند و ناپسند کو لائے گا تو پھر اسے منازل سلوک کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟